بناتا ہے. اپنی محفل کو زینت بخشو علی کے ذکر کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھ کے مصرے سنتے جائے. بارہا بار بتایا تھا علی کی فضیلت رسول نے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہا تھا رسول نے. علی و مال حق و حق و ما علی کہا تھا رسول نے. علی انت قسم النار والجنت کہا تھا رسول نے. علی انت منی بے منزلت ہارون و موسیٰ کہا تھا رسول نے. یا علی انا و انت ابواہ امتا کہا تھا رسول نے. ارے کہاں کہاں تک کہتا رہوں کیا کیا کہا تھا رسول نے. ارے کہاں کہاں تک کہتا رہوں کیا کیا کہا تھا رسول نے. گل عرض غدیر خم میں رسول نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. پنجنارا پنجتنی دستوا لکنارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ طیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاة والسلام علی بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت و عالم التکمیل والکمال بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون و ارادت کن فیکون و کتاب المکنون. آیت اللہ العظمی و زوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظت النبوہ و ناشرت الولایہ. ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا. الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ معصومۃ الکبریٰ صدیقۃ الکبریٰ مریمۃ الکبریٰ عاصیۃ الکبریٰ وحفۃ الکبریٰ انیس الحورا السیدہ فاطمۃ الزہرا. ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و مصدق القائلین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان من اللہ و الی الرسول یوم الناس علی الحج الاکبر. بلندتر صلوات. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقا زادی سے عبادت کا بہتر سے بہتر اجر حاضرین کے سامعین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے. خانوادہ کے جتنے مرحومین ہیں حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں شہداء ملت جعفریہ ہیں یا وہ مومنین جن کے پیچھے دعا کرنے والا کو زندہ وارث کی صورت میں موجود نہیں بروز قیامت اٹھیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت لوائے حمد کا سایہ نصیب فرمائے. ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک کلمہ حق اور عقیدہ حق ہمارے نصیب میں لکھا نہ جا سکے. موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. مرنے سے پہلے کربلا شام جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے. ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے تاجدار جس کا توحید انتظار کر رہی ہے ہم اس کے منتظرین میں سے ہیں. میرا مالک ہمیں ان کے منتظرین میں شمار فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے حضرات مل کے بابا سے بلند اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس ترین کتاب قرآن مجید سے سورہ مبارکہ توبہ سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اذان من اللہ و رسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر. یہ آیہ کریمہ ہے
सूरह मुबारक तौबा से, और ये सूरह मुबारक तौबा को सूरह बरात भी कहा जाता है। बरात वाला सूरा, मुजम्मत वाला सूरा, या अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो तबर्रा वाला सूरा। इस पूरी सूरत में खुदा ने मुशरिकीन ने मक्का पे तबर्रा किया है, और पूरी की पूरी सूरत ही खुदा ने उनकी मुजम्मत में उतारी है। जब भी आप इस सूरत की पढ़ेंगे शान नज़ूल, तो इसको आप सबसे पहले जो लफ्ज़ आपको मिलेगा वो ये कि ये कुरान करीम की वाहिद सूरत है जिसके आगाज़ में अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नहीं रखा। हर सूरत के आगाज़ में बिस्मिल्लाह है, इसमें बिस्मिल्लाह को नहीं रखा। वजह यह है कि क्योंकि खुदा ने बिस्मिल्लाह अगर लिख देता तो बिस्मिल्लाह में एक सिफ्त रहमान वाली है और एक सिफ्त रहीम वाली है। मासूम से पूछा था कि मौला रहमान और रहीम एक मानी है तो अल्लाह ने लफ्ज़ दो क्यों दिए? तो मासूम ने फरमाया कि खुदा काफरों पे रहमान है, मोमिनीन पे रहीम है। वो फ़िरौन को भी रिस्क देता है, वो नमरूद को भी रिस्क देता है, वो शदाद को भी पालता है। तो काफिरों के लिए जो रहमान है वो सिफ्त रहमानियत है, और जो मोमिनीन पे रहम करता है वो सिफ्त रहीमियत से करता है। तो खुदा नहीं चाहता था कि जिस सूरत में मैं इतना सख्त लहजा इस्तेमाल करूं वहां कोई काफर रहमान की सिफ्त से भी फायदा उठा सके। थोड़ा सा मैं इसका शान नज़ूल पढ़ दूंगा तो फिर नतीजा आपके लिए आसान हो जाएगा। ये वो सूरत है जिसको खुदा ने मदीना से इस सूरत की तबलीग करने के लिए मक्का भेजा था। ये सूरा मक्की नहीं है, ये मदनी है। रसूल मक्का से हिजरत करके मदीना आ चुके थे, और रसूल के आने के बाद बैतुल्ला जो था, जो अल्लाह का घर था, जो खाना काबा था, मुशरिकीन उस पे बुरी तरीके से काबिज हो चुके थे, और अल्लाह के रसूल को इजाज़त नहीं थी कि वो मक्का आके अल्लाह के घर का हज पढ़ सके। तो खुदा ने भी कह दिया था कि मेरा मुस्तफ़ा, करने तो तूने मेरे घर की ज़ियारत ही जाना है ना, तो मैं मदीने में तेरे ही घर को बैतुल्ला बना देता। तो आप ऐसा कीजिए कि जब तक अगला हुक्म ना आए तो आप मक्का ना जाए। मिसाल से आप मक्का नहीं गए। अब मुशरिकीन ने क्या किया, वो खाना काबा के करीब आते थे और तवाफ़े काबा करते हुए अपने लिबास को उतार देते थे, अपने बुतों को उठाते थे, सीटियां बजाते हुए, तालियां बजाते हुए, तौहीन अमेज तरीके से अल्लाह के घर का नाचते और गाते तवाफ करते थे। खुदा को ये चीज़ पसंद ना आई। खुदा ने कहा, मेरा हबीब, मुजम्मत में मैं सूरत भेजता हूँ, आपने नहीं जाना, आप रहमत लिल आलमीन। किसी ऐसे को भेजे जो मुशरिकीन के दरमियान खड़ा होके उन्हें सूरत पढ़ के सुना। इस मौजू को रखने की दो वजूहात हैं। पहली वजह कि ये मजलिस मखसूस है शहजादा अली अकबर के साथ। दूसरी वजह क्योंकि आप पाकिस्तान से सब ताल्लुक़ रखते हैं, हालात आपके सामने हैं कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि अली वलीउल्लाह को अजान से निकाला जा सके। मैं आज की तकरीर में साबित करूंगा कि अली अजान का जुज़ नहीं, अली का नाम ही अजान है। अगर अली को अजान से निकालना है तो फिर अजान देनी नहीं पड़ेगी, फिर खामोश रहना पड़ेगा, क्योंकि अली खुद अजान है। मैं कुरान की दलील से साबित करने लगा। खुदा ने रसूल से कहा कि किसी को भेज। अब रिसालत माब ने एक शख्स को तबलीग सूरह बरात के लिए रवाना कर दिया। वो तबलीग सूरह बरात के लिए जब मदीना से निकले तो अभी मक्का पहुंचे नहीं थे, वो रास्ते में थे और बार बार रुक रहे थे और हिचकिचा रहे थे कि मैं मुशरिकीन मक्का के दरमियान खड़े होके तबर्रे वाली सूरत कैसे करूं। और इतना मुश्किल अमर है कि उनके दरमियान खड़े होके और उन्हीं पे तबर्रा करना है, तो ये सब कैसे हो। उसका हिचकिचाना और उसका रुकना
اللہ نے دوبارہ حضرت جبرائیل کو بھیجا. اب یہاں سے تقریر شروع ہونے لگی. میں آپ کو شان نزول سنا چکا, تمہید مکمل ہو چکی. خدا نے کہا میرا حبیب اس شخص کو واپس بلا اور اسے بھیج جس نے زندگی میں میرے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا. اسے بھیج جس نے زندگی میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا وہاں چلا جائے اور مشرکین کے درمیان کھڑا ہو کے سورت پڑھے تو آگے سے کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ کل تک تو تم بھی ہمارے ساتھ انہی بتوں کو پوج رہے تھے. تو لہٰذا اب ایسا کیجئے کہ کسی اور کو روانہ کیجئے. اس میں صرف شیعہ کتابیں نہیں, اس میں طرفین کی تفاسیر جو ہے, دونوں طرف کی تفاسیر, انہوں نے یہاں شان نزول میں لکھا کہ اس کی تبلیغ کرنے کے لیے خود امیر المومنین اور بعض اوقات علی مفسر اور مورخ کی مجبوری بن جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اگر میں کہوں نا کہ تفسیر در منصور میں لکھا ہے, تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے, تفسیر کبیر پہ لکھا ہے, میں اہل سنت کی تفاسیر کی نام لوں, تو کوئی بیٹھ کے یہ نہ سمجھے کہ شاید ان مفسرین کو مولا علی سے محبت تھی اور انہوں نے مولا علی کا نام لکھ دیا. بعض اوقات علی مفسر اور مورخ کی مجبوری بن جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے شرط رکھ دی تھی کہ وہ جائے. اب یہاں پہ کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں آ سکتا تھا, بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے بزرگ شخصیات تشریف فرما کے پنجاب سے بیٹھے کہ ایک اہل سنت کے عالم دین تھے جن کا نام تھا مولانا کوثر نیازی. وہ لاہور کربلا گاہ میں شام ایک شیعہ مجلس پہ آئے اور تقریر کرتے ہوئے وہ جب بھی صحابہ کا نام آتا رضی اللہ کہتے, جب علی کا نام آتا کرم اللہ وجہہ کہتے. جب تقریر تمام ہوئی تو اہل سنت مولویوں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا کوثر نیازی تو یہاں پہ فرقہ واریت کی بنیاد رکھ کے جا رہا ہے, جبکہ تجھے اتحاد بین المسلمین کے بلایا تھا. تیرا حق بنتا تھا اگر تو نے صحابہ کو رضی اللہ کہا تھا پھر علی کو بھی رضی اللہ کہتا. اس کا میری مجبوری ہے, میں علی کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ سارے صحابہ میں سے واحد علی ہی تو ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم, تو اسے سوائے علی کے کوئی ایسا نہیں مل رہا جس کے بارے میں یہ لفظ کہا جا سکتے. اب یہ مفسر اور مورخ کی مجبوری بن گئی کہ انہوں نے لکھا کہ اللہ نے حکم دے دیا اور رسالت مآب نے علی کو بھیجا تبلیغ کے لیے. اب یہاں میں نے جہاں تمہید میں ایک جملہ کہا تھا میں پلٹنے لگا ہوں اور تمہید سے دوبارہ وہ جملہ لے کے آپ کو نتیجہ دینے لگا ہوں. میں نے کہا تھا کہ اللہ نے سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھا. اس میں نے ایک دلیل آپ کو دے دی تھی کہ اس میں صفت رحمان اور رحیمیت تھی. دوسری دلیل دینے لگا ہوں, خدا کو اس سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے نہیں بھیجنی پڑی کہ بسم اللہ خود تبلیغ کے لیے جا رہی. اس سورت کی تبلیغ کے لیے خود بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیغ کے لیے جا رہی تھی. امیر المومنین مکہ پہنچے تو جب مکہ پہنچے تو کتابیں کہتی ہیں کہ کتنے مشرکین اس سال آئے ہوئے تھے, 2.5 لاکھ مشرکین ناچتے گاتے سیٹیاں بجاتے برہنہ ہوتے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے تھے. اتنا شور تھا اور اکیلے علی مکہ میں داخل ہو گئے. اکیلے تنہا علی مکہ میں داخل ہوئے. امیر المومنین نے بیت اللہ کے پیچھے کی طرف جو ایک چوٹی تھی, پہاڑی تھی, اس پہ کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کے علی نے یوں مشرکین مکہ کو دیکھا. علی نے اللہ کے گھر کو, اب جو اردو خطابت کی باریکیاں سمجھتے ہیں, علی نے خانہ کعبہ کو مشرکین کے گھراؤ میں دیکھا. لفظ تبدیل کر کے سلیس کر دیتا اور آسان کر دیتا ہوں. علی نے دیکھا کہ اس کے گھر کو مشرکوں نے گھیرا ہوا. لفظ طواف تو مسلمانوں کے لیے ہے نا. علی نے دیکھا کہ مشرکین نے علی کے گھر کو, مکان وہ بناتا ہے جس نے رہنا ہو, وہ لامکان ہے, اسے مکان کی ضرورت نہیں.
اگر ہم کہیں گے اللہ اس گھر میں رہتا ہے تو ہم اللہ کو محدود کر دیں گے اور وہ محدود ہو نہیں سکتا. خدا نے علی کو بھیج کے بتایا ہے کہ مکان بنایا ابراہیم سے تھا, بنوایا علی کے لیے. اور اکثر آپ احباب ہم شیعہ جو ہیں جب لفظ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مولا علی کعبہ میں آئے. یہ ہم لفظ کہتے ہیں مولا علی کی عزت کے لیے. لفظ تبدیل کیجئے گا, آج کے بعد ایک اچھا اور بہتر لفظ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. علی کعبہ میں نہیں آئے, علی کعبہ سے آئے. ہاں, کعبہ علی کا گھر نہیں, کعبہ علی کا رستہ ہے. کعبہ منزل نہیں تھی, یہ نہیں تھا کہ کعبہ میں تھے, کعبہ سے آئے. جاؤ جا کے علماء کرام کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا یہ جو زمین میں مکہ میں اللہ کا گھر ہے, یہ جو چار دیواری ہے, یہ چار دیواری جو ہے یہ کیوں بنائی گئی ہے, یہ گھر کس لیے بنایا گیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ زمین کا سینٹر ہے اور بالکل آسمان پہ اسی کعبہ کے اوپر چوتھے آسمان پہ بیت المعمور ہے. یہاں اینٹوں کی چار دیواری ہے, بالکل اس کے اوپر چوتھے آسمان پہ نور کی چار دیواری ہے. یہاں یہ مٹی کا گھر ہے, وہ نور کا گھر ہے. معصوم سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ مولا جب آپ یہاں نہیں تھے تب آپ کہاں تھے؟ مولا نے فرمایا جب ہم بدنوں میں نہیں تھے تب ہم نور میں تھے, جب ہم نور میں تھے تب ہم بیت المعمور میں تھے. جب ہم جسموں کا لباس پہن کے ہمارے انوار زمین پہ نہیں اترے تھے تو ہم عرش پہ رہتے تھے. اس کا اچھا مولا, تو اس کا مطلب ہے کہ اصل کعبہ یہ نہیں, اصل تو وہ ہے. مولا نے فرمایا وہ بھی اصل نہیں. اس کا مولا وہاں بیت المعمور میں کیا ہوتا ہے؟ مولا فرمایا یہاں کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہاں انسان طواف کرتے ہیں. فرمایا وہاں ملائکہ طواف کرتے ہیں, یہاں بدنوں کا طواف کرتے ہیں, وہاں نوروں کا طواف کرتے ہیں, وہاں انوار قدسیہ جو اللہ کی انوار ہیں, انہوں نے بھی تو کسی نہ کسی کو مرکز بنانا ہے نا, تو وہ انوار قدسیہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا یہ بیت اللہ ہے, وہ بیت المعمور ہے, تو بیت المعمور سے اوپر کیا ہے؟ امیر المومنین کا جملہ سنیں. مولا فرماتے ہیں بیت المعمور سے اوپر عرش رحمان ہے, بیت المعمور سے اوپر عرش رحمان ہے. سب سے اوپر عرش رحمان, نیچے بیت المعمور, نیچے بیت اللہ. بیت المعمور عرش رحمان کی شبیہ, بیت اللہ بیت المعمور کی شبیہ. جب ہم جسموں میں تھے تب یہاں تھے, جب ہم نور میں تھے تب ہم وہاں تھے. اس کا جب وہاں تھے اس سے پہلے کہاں تھے؟ فرمایا اس سے پہلے ہم عرش رحمان میں تھے. اس کا وہاں کون ہوتا ہے؟ معصوم نے کہا کس کی جرت ہے کہ کوئی وہاں پہنچے؟ وہاں یا وہ رہتا تھا یا ہم رہتے تھے, وہاں یا وہ ہوتا تھا یا ہم ہوتے تھے. اس کا بیت المعمور میں نوروں کا طواف کرتے ہیں, بیت المعمور میں جسم گھر کا طواف کرتے ہیں. تو عرش رحمان پہ کیا ہوتا تھا؟ فرمایا عرش رحمان میں ہم اس کا طواف کرتے تھے. عرش رحمان میں ہمارے نور, اور کائنات کی ہر چیز گھوم رہی ہے کسی نہ کسی مرکز کے گرد. آپ ایٹم سے لے کے ذرے سے لے کے سورج تک چلے جائیں, ہر چیز حرکت میں ہے اور کسی نہ کسی مرکز کو طواف کر رہی ہے. کائنات میں کوئی چیز جمود میں نہیں ہے, کائنات میں ہر چیز محرک ہے, اور ہر چیز محرک ہے کسی نہ کسی مرکز کی گرد, اور کوئی نہ کوئی ایسا ہے جس نے اس مرکز کو قابو میں رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے کائنات کا مکمل نظام چل رہا ہے. جیسے چکی کے درمیان میں, پاٹ کے درمیان میں جو کیل ہوتا ہے, اگر اسے اکھاڑ لیا جائے تو چکی کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. ایسے اللہ کی کائنات کسی مرکز کے گرد گھوم رہی ہے. بندے نے پوچھا وہ زمین پہ اللہ کا مرکز کون ہے؟ فرمایا کیا تم نے ہمارے قائم کو نہیں پہچانا؟ کے جلد ظہور کی دعا کے ساتھ
اللہم صلی علی محمد. وہاں ہمارے نور، ہم اس کے نور کی اشباہ ہیں، وہاں ہمارے نور اس کے انوار کا طواف کرتے تھے. بیت المعمور میں نورانی ملائکہ ہمارے انوار کا طواف کرتے ہیں، اور بیت اللہ میں ہم. امیر المومنین نے مکہ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے اپنے ہی گھر کو گھرا ہوا دیکھا. جو ہی امیر المومنین نے دیکھا تو مشرکین تو طواف میں تھے اور کعبہ علی کو دیکھا. مجھے کسی کتاب سے نہیں ملا کہ امیر المومنین نے انہیں خاموش کروایا ہو. اس کمرے میں بیٹھے ہوئے 50 یا 60 لوگ مسلسل شور شروع کر دیں تو ایک انسان کی آواز دب جاتی ہے. 2.5 لاکھ مشرکین شور میں تھے، سیٹیاں بج رہی تھی، طبل بجائے جا رہے تھے، ناچ گانا ہو رہا تھا، اور امیر المومنین نے مکہ کی چوٹی پر اسکت خاموش. اتنا کہنا تھا، کتابیں کہتی ہیں کہ جس کی آنکھ کھلی تھی پلک جھپک نہ سکا، جس کا سانس ناک کے نتنے سے باہر آیا تھا وہ اسے اندر نہ واپس بلا سکا، جو دل کی دھڑکن جہاں پہ تھی وہیں پر رک گئی، جو بدن کا لہو رگوں میں جہاں جہاں تھا وہیں پہ جمود ہو گیا. کائنات میں ہر چیز پہ سکوت آ گیا، کیونکہ اولو الامر نے کہا تھا چپ ہو جا. یہ نہیں کہ صرف بشر چپ ہو گئے، پرندوں نے چہچہانا چھوڑ دیا، چونٹی جہاں پہ چھی وہیں پہ رک گئی، کائنات کا ہر نظام وہیں کا وہیں ساکن آ گیا. اگر آپ تھوڑی سی بلندی پہ جائیں تو میں تھوڑا سا اوپر لے کے جاتا ہوں، فرشتوں کی تسبیحاں وہیں پہ رک چکی تھی. کائنات کا ہر کوئی علی کو دیکھ رہا تھا کہ علی کیا کہنا چاہتے ہیں. جب کائنات کا سارا نظام رکا تو علی نے 2.5 لاکھ مشرکین کی طرف دیکھا. انا اذان من اللہ، میں تمہاری طرف اللہ کی اذان بن کے آیا. کیونکہ جو آیت میں نے تمہید میں پڑھی ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے ترجمے خطبے میں، وہاں اذان من اللہ و رسول ہے، اذان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. اس کا مطلب جس اذان کا نام اللہ اس آیت میں لے رہا ہے وہ اللہ نہیں، اللہ کی طرف سے، وہ رسول بھی نہیں، رسول کی طرف سے. امیر المومنین فرمائے انا اذان من اللہ، میں تمہاری طرف اللہ کی اذان بن کے آیا ہوں. خبردار، آج کے بعد کوئی بیت اللہ کی بے حرمتی نہیں کرے گا. اسے اپنے بتوں سے پاک کرو، کیونکہ اگلے سال حج کرنے کے لیے نبی آ رہے ہیں. 2.5 لاکھ مشرکین نے بولتا ہوا علی دیکھا. میں لفظ کہنے لگا ہوں، یہ 9 ہجری ہے، 1 سال بعد ہے رسول حج کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر علی کی ولایت کا اعلان ہونے والا ہے. یہ غدیر کی تمہید باندھی جا رہی تھی. ہائے ہائے، وہ جسے پلانوں کے ممبر پہ اٹھانا تھا نا، اس کے لیے مقدمہ بن رہا تھا. یہ ولایت علی کی تیاری ہو رہی تھی. اب رسول نے آخری حج کرنے کے لیے آ رہا ہے. فرمایا میرا حبیب حج کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہمارا نبی حج کرنے کے لیے آ رہا ہے. کعبہ کو پاک کرو. خبردار، اب کوئی اللہ کے گھر میں بے حرمتی کرتے ہوئے نہیں آئے گا. اگلی سطر سننا اور مولا کی دہلیز میں جھک جانا. امیر المومنین نے یہ کہتے ہی اگلا جملہ کیا کہا؟ اللہ نے کہا فخرج من الحرم الکعبہ، کافروں اللہ کے گھر سے نکل جاؤ. علی نے کہہ دیا اور آج تک ہے. نہیں، اللہ جانے کون بندہ بیٹھا ہوا تھا. آج تک کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آ سکتا، کیونکہ علی نے کہا تھا نکل جاؤ، اور جنہیں علی اور نبی نکال دے. نا جسے علی اور نبی نکال دے، 2 یا 3 بندے سمجھے ہیں، باقی داد میں خاموش ہو گئے. میں سطر دوبارہ پلٹا کے دینے لگا ہوں، جسے علی مکے سے نکالے یا محمد حجرے سے نکالے. زور سے بولو، جم کے بولو.
بولو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نکل جاؤ حدود حرم سے. اگلی سطر سنا امیر المومنین کا خطبہ پڑھ رہا ہوں مکے میں. امیر المومنین نے کہا حدود حرم کو چھوڑ دو ورنہ میں علی تمہارا وہی حال کروں گا جو فتح مکہ پہ تمہارے بتوں کا کیا تھا. انا اذان من اللہ, میں اللہ کی اذان ہوں. انا اذان من الرسول, میں رسول کی اذان ہوں. علی مکہ میں کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی اذان ہوں. علی مکہ میں کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کی اذان ہوں. اور امیر المومنین کی یہاں پہ ایک حدیث پڑھنے لگا. علی فرماتے انا اذان فی الدنیا و مؤذن فی الآخرہ, میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں اور آخرت میں اللہ کا مؤذن ہوں. میں نے تاریخ نہیں پڑھی کہ کوئی ذوف کہہ کے ٹھکرا دے, کوئی سند کا انکار کر دے. میں نے امیر المومنین کی حدیث پڑھی ہے. علی کہتے ہیں انا اذان فی الدنیا, میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں. میں مؤذن فی الآخرہ, میں آخرت میں اللہ کا مؤذن ہوں. دنیا میں مجھے اذان کہتے ہیں, آخرت میں مؤذن بن جاؤں گا. صحابی سامنے سے اٹھا, اس نے کہا یا علی بات کھول دیجئے, اذان ہوتی ہے نماز کے لیے, اذان ہوتی ہے عبادت کے لیے. آپ نے کہا آپ قیامت کے میدان میں اذان دیں گے, تو کیا ہمیں بتائیے کہ کیا قیامت کو بھی کوئی نماز ہوگی؟ وہ نماز ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ کیونکہ قیامت میں تو وقت ہی نہیں ہوتا, قیامت کا اوقات کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. سورج فنا ہو چکا ہوگا, چاند فنا ہو چکا ہوگا, تو پھر نماز کیسی؟ اگر نماز نہیں تو پھر اذان کیسی؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا, ہر نبی اپنی امتوں کے اعمال لے کے کھڑا ہوگا, ہر کوئی نفس نفسی کی عالم میں ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا. یہ جملے علی کے پڑھنے لگا. مولا فرماتے خوش ہوگا وہ بندہ جس کے دل میں ہماری ولایت ہے, جل جائے گا وہ بندہ جس نے ساری زندگی ہم سے بغض رکھا ہے. علی فرماتے ہیں پل صراط جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں پل ہے, اللہ وہاں پہ ایک گلدستہ اذان بنائے گا اور وہاں پہ علی کو کہا جائے گا اے علی پل صراط پہ کھڑا ہو کے اذان دے, کیونکہ وہاں جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے. علی فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے پل صراط کے گلدستہ اذان پہ کھڑا ہو کے جو اذان دوں گا اس کا پہلا لفظ علی نے پڑھا. علی فرماتے ہیں میں گلدستہ اذان پہ کھڑا ہو کے کہوں گا لعن اللہ علی الذین کذبوا بولایتنا واستخفوا بحقنا, اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پہ جنہوں نے ہماری ولایت کو چھپایا تھا اور ہمارے حق کو کھایا تھا. علی فرماتے میں پورے صراط پہ کھڑا ہوں گا اور جنت اور دوزخ کو علی حکم کر دے گا. وہاں پھر یہ نہیں ہوگا, علی فرماتے میں جنت اور دوزخ کو حکم کروں, یہ تیرا, یہ میرا, یہ تیرا, یہ تیرا. پورے صراط وہی کام کرے گی جو علی کے ہاتھ میں ذوالفقار کرتی تھی. پورے صراط وہی کام کرے گی جو علی کے ہاتھ میں ذوالفقار کرتی تھی. پہلی دفعہ علی نے فرمایا انا اذان من اللہ, میں اللہ کی طرف سے اذان ہوں, میں اس کے رسول کی طرف سے اذان ہوں. اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے, اس آیت میں خدا کہہ رہا اذان من اللہ و رسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر. خدا کہتا ایک اذان وہ ہوگی جو حج اکبر کے دن ہوگی, جب بہت بڑا حج ہوگا. اور یہاں پر حج الاکبر سے پہلے الف لام ہے. عربی زبان میں الف لام جس لفظ کے آگے آ جائے وہ مخصوص ہو جاتا ہے, تخصیص کے لیے آ جاتا ہے, وہ معرفہ ہو جاتا ہے. یہاں خدا کہہ رہا ہے الحج الاکبر, ایک خاص بڑا حج, اس میں ایک اذان ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوگی. معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ حج الاکبر کیا ہے؟ آج کی ہم مسلمانوں میں جو پائی جاتی ہے صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جو جمعے والے دن حج آئے نا اسے حج اکبر کہتے ہیں. اب پتہ نہیں کتنے ایسے حج ہیں جو جمعہ والے دن آ کے گزر گئے, لیکن یہاں خدا نے ایک مخصوص حج کہا ہے, ایک مخصوص حج ہے. جب ہم قائم کے ظہور کی علامات پڑھتے ہیں تو وہاں آتا ہے کہ جب قائم کا ظہور ہوگا وہ روز بھی روز جمعہ ہوگا. جمعہ کہتے ہی جمع ہونے کو ہے,
اور امیر المومنین فرماتے ہیں جمعہ کو باقی دنوں سے کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو ایک کسی نہ کسی چیز کا سردار بنایا، ایام کا سردار جمعے کو بنایا۔ مولا نے فرمایا تھا کبھی بھی ایام کو گالی نہ دینا، یہ ہمارے نام ہے۔ ہاں، مولا فرماتے ہیں ایام کو منحوس نہ کہا کرو، ایام کو منحوس نہ کہا کرو، یہ ہمارے نام ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہفتہ اتوار سوموار منگل، یہ بعد کی کلیمی اور رومی نام ہے، جو اس سے پہلے عرب یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربعہ، یوم الخمیس اور یوم الجمعہ۔ مولا فرماتے ہیں یوم السبت یہ رسول کا دن ہے۔ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی اٹھا کے دیکھیے گا، جہاں پہ دنوں کی دعائیں ہیں وہاں ہر دن کسی مخصوص معصوم کے ساتھ ہے۔ فرمائی یوم السبت ہفتے کا دن ہے، یہ رسول کا دن ہے۔ پھر یوم الاحد ہے، یہ علی کا دن ہے۔ پھر 2 کا دن ہے، حسن اور حسین کا دن ہے۔ پھر 4 کا دن ہے، پھر 5 کا دن ہے، پھر یوم الخمیس یعنی لشکر والے کا دن ہے، وہ عسکری لشکر والے کو کہتے ہیں۔ یوم الجمعہ یعنی کہ ہمارے قائم کا دن ہے، ہمارے قائم کے دن کو بھی جمعے کا دن کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین سے پوچھا تھا کہ جب قائم آئے گا تو پھر جمعہ مبارک ہوگا، یہ جمعہ اس سے پہلے مبارک کیسے ہو گیا؟ مولا نے فرمایا کہ جب اللہ نے روحوں سے ہماری ولایت کا اقرار لیا تھا تو وہ روز جمعہ تھا جس دن روحوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا تھا۔ اقرار بھی جمعے والے دن ہوا تھا، اظہار بھی جمعے والے دن ہوگا، اقرار بھی روز جمعہ ہوا تھا، اور جب قائم آئے گا تو پھر وہ انتظار کے بعد اظہار بھی جمعے والے دن ہوگا۔ معصوم سے بڑی جلدی بات ختم کرنے لگا ورنہ یہاں پہ علامات پڑھی جا سکتی تھی۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ آخری دن ہوگا جسے یوم الجمعہ کہا جاتا ہے، دنیا ظلم سے بھر جائے گی، ہر کوئی انصاف اور عدل کا متقاضی ہوگا، ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کہیں سے عدل آئے، کہیں سے انصاف آئے۔ مومنین اپنے گھروں میں بے چین ہو کے ہمارے قائم کا انتظار کر رہے ہوں گے، یا مومنین اپنے گھروں کی چھتوں میں یا اپنے گھروں میں اپنے بستروں پہ لیٹے ہوں گے، یا اچانک ان کے کانوں پہ ایک آواز آئے گی، انا اذان من اللہ ہے، انا اذان من اللہ ہے، انا اذان من اللہ ہے۔ اس سے پہلے یہ اذان کبھی زمین پہ سنائی نہ دی جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ اس سے پہلے اذان ہوتی تھی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، آج اذان ہو رہی ہے انا اذان من اللہ ہے۔ یہ مؤذن کون سا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جس کے پاس ہمارے قائم کی معرفت ہوگی وہ شک کی وادی پہ نہیں جائے گا، وہ جلدی سے اٹھ کے کہے گا مولا آ رہے ہیں، مولا آ رہے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ پہلا قدم اپنے گھر میں رکھے گا، دوسرا ہوا میں رکھے گا، تیسرا بیت اللہ میں پہنچے گا، بیت اللہ میں ماننے والوں کی قطار لگ جائے گی، بیت اللہ میں ماننے والوں کا جمع غفیر ہوگا، نگاہیں مشرق سے مغرب کو ڈھونڈ رہی ہوگی، وہ اذان اللہ کہاں ہے، وہ اذان اللہ کہاں ہے، وہ اذان اللہ کہاں ہے۔ یہ یکلت کعبے کی پچھلی جانب سے 26 اصحاب موسیٰ نکلیں گے، 7 اصحاب کہف آئیں گے، یا قائم مہدی ادھر سے موسیٰ کے صحابیوں کو بلائے گا، ادھر سے اصحاب کہف کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ 4 نبی مشرق سے آ رہے ہوں گے، کوئی ادھر سے مغرب سے آ رہا ہوگا، یا اچانک کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے میرا قائم ایک شخص کو بلائے گا اور بلائے گا، اٹھ میرے دادا علی کے نوکر، مال کے اشتر، جو کام علی لیا کرتا تھا اب ہماری ولایت کے منکر کی گردنیں کاٹنی شروع کر۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ 40 سال رسول، 40 سال رسول مسلسل مکہ میں معجزات سے اللہ منواتے رہے۔ انہوں نے معجزے مانگے، رسول نے دیے۔ انہوں نے کہا پتھر بلوا، رسول نے بلوا دیے۔ انہوں نے کہا چاند ٹکڑے کر، رسول نے کر دیا۔ انہوں نے کہا درخت چلا، رسول نے چلا دیا۔ یہ جو کہتے گئے رسول کرتا رہا۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا تھا، نہیں پڑھا۔ جب تم نے پڑھنا ہی نہیں تھا پھر معجزہ کیوں مانگا؟ یہ اختیار محمد دیکھ رہے تھے، یہ دیکھنا چاہتے تھے یہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ یہ یقین نہیں کر رہے تھے، یہ صرف اختیار دیکھ رہے تھے۔ معجزات نبی دکھاتے رہے، انہوں نے نہیں پڑھا۔ نبی اپنی زبان کی صداقت منواتے رہے، انہوں نے نہیں پڑھا۔ پڑھا کب؟ جب فتح مکہ پہ علی کی تلوار گلیوں میں لہراتی ہوئی دیکھی، فوراً سامنے آ کے کہا ہم بھی کلمہ پڑھیں گے، ہم بھی کلمہ پڑھیں گے۔ میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں،
انہوں نے 40 سال نبی کے معجزات اور اختیارات دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، پڑھا تو علی کی تلوار کے ڈر سے۔ یہ منت کروں گا اپنی قوم کے عزیزوں کو، آج اس دنیا کو علی کے معجزات سناؤ نہیں مانیں گے، اختیارات سناؤ نہیں مانیں گے، انتظار کرو قائم کی تلوار کا۔ لیکن یاد رکھنا جس نے مکہ میں تلوار نکالی تھی اس وقت کلمہ پڑھنا فائدہ دے گا، لیکن جب قائم کی تلوار چمکے گی پھر اقرار کا دن نہیں ہوگا، پھر اقرار کا دن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تو پھر کام رک گیا، پھر اس کے بعد تو صرف اظہار کا وقت ہے۔ جیسے 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 وقت بیت رہا ہے ہم ظہور کے قریب ہو رہے ہیں، اور ہمیشہ صاحبان معرفت کے لیے اور صاحبان عقیدت کے لیے حجت کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ مولا نے آخری خط جو لکھا تھا، اپنی جو توقیع لکھی تھی وہ توقیع اٹھا کے دیکھیے گا، مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہم تم سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر اٹھا لیں تو دشمن تمہیں درندوں کی طرح کھا جائے۔ قائم فرماتے ہیں یہ جو تم دنیا میں چل رہے ہو نا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں تو چل رہے ہیں۔ اللہ یہ ہم تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو تم امور زندگی کو طے کر رہے ہو۔ امام سے غافل نہ ہونا، امام سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہونا، اپنے دن کا آغاز بھی اپنے امام کے سلام سے کرو اور اپنے دن کا اختتام بھی اپنے امام کے سلام سے کرو۔ مولا فرماتے ہر وقت میرا ظہور مانگو، ہر وقت میرا انتظار مانگو۔ مجلس ہوتی ہے، خطیب یا ذاکر مجلس پڑھتا ہے، وہ آپ کو مصائب سناتا ہے، آپ سنتے ہیں روتے ہیں، آپ علم دیکھتے ہیں روتے ہیں، آپ گہوارہ دیکھتے روتے ہیں۔ کیا حالت ہے اس امام کی جس کے سامنے اکبر کا خون والا کرتا پڑا۔ یہ مجلس شہزادے کے ساتھ منسوب ہے تو میں نے آیت بھی وہ انتخاب کی تھی، اذان من اللہ و رسول، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں۔ مولا کریم کربلا کا مؤذن کربلا میں 9 راتیں اور تھا۔ عبداللہ مسروق یہ مولا کا مؤذن ہے جس نے کربلا میں ہر نماز کی اذان دی، لیکن جب شب عاشور آئی تو کریم کربلا نے کہا اکبر آج اذان تو دے، اور وہاں پہ کریم کربلا نے یہی آیت پڑھی، اذان من اللہ و رسول، فرمایا کیونکہ اذان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوتی ہے۔ اکبر کربلا کے ٹیلے پہ جا، کیونکہ تو اللہ اور رسول کی اذان اس لیے دے گا کہ شکل ہے تیری رسول والی۔ اذان دے گا تو توحید کے نام پہ۔ اکبر نے کربلا کے ٹیلے پہ عاشور کی صبح فجر کی اذان، علی کی اذان مکے والوں نے سنی تھی، بلال کی اذان مدینے والوں نے سنی۔ سادات کے گھر میں چند اذانیں ہیں جو بڑی مشکل ہوئی ہیں۔ رسول کے جانے کے بعد جب بلال نے پہلی بار مدینے کی مسجد میں کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو صحابہ کی آواز ہے بلال اذان جلدی ختم کر، محمد کی بیٹی زمین پہ گر گئی۔ یہ پہلی اذان تھی جس نے محمد مصطفیٰ کے گھر میں گریہ کروایا۔ دوسری اذان 19 رمضان کی صبح جب کوفے میں علی نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، سیدزادیاں دیواروں کے ساتھ لگ کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ تیسری اذان جب 28 رجب کو عباس نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، یہ عباس کی اذان مدینے میں سادات نے بڑی مشکل سے سنی۔ پھر اگلی اذان مشکل ہوئی جب 10 محرم کی صبح کربلا میں اکبر نے کہا اللہ اکبر۔
یہ آواز صرف کربلا کے صحرا تک نہیں پھیلی. کریم کربلا نے ہوا کو حکم دیا, میرے اکبر کی اذان مدینے سنا. ادھر اکبر کربلا کے ٹیلے پہ اذان دے رہے تھے, یا بہن نانا کی قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی. قبر مصطفیٰ پہ جناب صغرا بیٹھی تھی اور منتوں کے چراغ جلا رہی تھی. یا اچانک کانوں کے ساتھ اکبر کی آواز ٹکرائی. شہزادی جلدی سے اٹھی اور دیکھ دی, نانا میرا اکبر واپس آ گیا. قبر محمد سے آواز آئی, صغرا اسے نہ ڈھونڈ, یہ اکبر کی آخری اذان. آج میرے بھائی کیسر یہاں سے شہزادہ علی اکبر کا صحرا برآمد کروائیں, تاج برآمد ہوگا. یہ حسرتیں ہیں مومنین کی. یہ جب ہم مہندی برآمد کرتے ہیں نا, یہ قاسم کی ماں کی حسرت پوری کرتے ہیں. جو جھولا نکالتے ہیں یہ اصغر کی ماں کی حسرت ہے. یہ جو صحرا نکالتے ہیں یا تاج نکالتے ہیں یہ اکبر کی ماں کی حسرت ہے. اللہ نے نوشابان کو مولا حسین کو اکبر دیا. بڑے خوش تھے حسین. نماز شب میں کہا کرتے تھے, نانا میں تیرے بعد بڑا اکیلا ہو گیا ہوں, میرا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے جس کی شکل ہو بہو میرے نانا جیسی ہو. جب سادات کے گھر میں شہزادہ علی اکبر آئے, بڑے خوش تھے حسین. آل محمد کے گھر میں سے ایک ایک فرد کو رو کے کہہ رہے تھے, دیکھ آنکھیں بھی رسول والی ہیں, ہونٹ بھی رسول والے ہیں, چہرہ بھی رسول والا ہے. ابھی حسین اکبر کو گود میں لے کے بیٹھے تھے, یا ماں کی شکل والی بہن آ گئی. شہزادی کو آتے دیکھا, بہن کا ماں کی طرح حیا کرتے تھے. کریم کربلا اٹھ کے کھڑے ہوئے, فرمایا عالیہ مبارک ہو, اللہ نے اکبر دیا ہے. بی بی دے کے کہتی مبارک سمجھ کے آئی ہوں. بہن مبارک میں بھائیوں سے کچھ مانگے تو وہ دے دیتے ہیں. مولا حسین دے کے کہتے آج جو مانگنا مانگ, آج میں بڑا خوش ہوں, آج میرے گھر میں نانا کا بچپن آیا ہے. شہزادی دے کہتی اگر کوئی مشکل چیز مانگوں تو وہ بھی دے دے گا. رو کے حسین کہتے عالیہ جو مانگے گی میں دے دوں گا. بی بی دیکھتی اگر میں کہوں یہ اکبر مجھے دے دے. اتنا کہنا تھا, مولا حسین نے بغیر سوچے بغیر سمجھے ویسے ہی اکبر اٹھا کے عالیہ کے ہاتھوں پہ رکھ دیا. شہزادی دے کے کہتی کرم ہے تیرا زہرا کا بیٹا, تو نے بہن کو دروازے سے خالی نہیں بھیجا. ادھر بی بی چادر تطہیر میں اکبر کو لے کے چلی. حسین کریم پیچھے ایسے ایسے چلے جیسے بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے. عالیہ نے پیچھے آتا ہوا حسین دیکھا, رو کہتی حسین اگر اکبر واپس چاہیے تو میں تجھے واپس دے دوں. رو کہتا اکبر واپس مانگنے نہیں آ رہا, تو نے اکبر مانگا میں نے دے دیا. ایک وعدہ تو بھی کر کے جا, تو بھی زہرا کی بیٹی ہے, کہا صدیقہ ماں کی بیٹی ہو, تو وعدہ مانگ میں دیتی ہو. رو کے حسین کے لئے زیادہ دیر کے لیے دے رہا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے واپس مانگو, مجھے میرا اکبر واپس کر دے گی. عالیہ دے کے کہتی حسین یہ آپ نے کیسی بات کی, آپ کا اکبر جب جی چاہے مانگ لینا. پالتی رہی علی کی بیٹی, روزانہ انتظار میں رہی. حسین آج اکبر مانگے گا, حسین آج اکبر مانگے گا. کتابیں کہتی ہیں 7 نقاب رکھتی تھی علی کی بیٹی اکبر کے چہرے پہ. دن میں کئی بار اکبر کے لباس تبدیل کرتی. کہتی نا اکبر تو میرے نانے کی شبیہ ہے, تم مدینے کی گلیوں میں جاتا ہے, لوگ تجھے محمد سمجھ کے چومتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ تیرا لباس کا رنگ کالا ہو جائے. جناب علی اکبر کے لباس تبدیل کرتی, شہزادے کے چہرے میں 7 نقاب رکھتی. اکبر جوانی کی دہلیزیں عبور کرتا رہا. عالیہ روزانہ سوچتی رہی کہ 9 شعبان کو حسین سے وعدہ کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے مانگوں گی تو مجھے دے دینا. ابھی تک حسین نے اکبر نہیں مانگا. روزانہ زینب انتظار کرتی رہی, آج اکبر مانگے گا, آج اکبر مانگے گا. 28 سے جب سیدوں کا سامان اونٹوں پہ آ گیا, زینب انتظار میں رہی کہ آج اکبر مانگے گا. حسین نے نہیں مانگنا تھا, نہیں مانگا. مکہ میں آ گئے, بدے احرام ٹوٹ گئے. زینب سوچتی رہی اب اکبر مانگے گا. حسین نے نہیں مانگنا تھا, نہیں مانگا. 2 محرم کو سید کربلا کے جنگل میں اتر گئے. زینب سوچ رہی تھی اب بیٹا مانگے گا. حسین نے نہیں مانگنا تھا, نہیں مانگا. 7 محرم تو غازی نے اکبر کے ساتھ علی کی بیٹی کا خیمہ دریا سے ہٹا دیا. زینب سوچتی رہی حسین اب اکبر مانگے گا. حسین نے نہیں مانگنا تھا, نہیں مانگا. شب عاشور آ گئی, ہر ماں اپنی قربانی تیار کرتی رہی. اکبر کی ماں ساری رات
अकबर का चेहरा चूमती रही, सोचती रही आज अकबर मांग लेगा। हुसैन ने नहीं मांगना था, नहीं मांगा। इधर 10वीं मुहर्रम का दिन चला, हुसैन रोते हुए ज़ैनब के दरवाजे पे आए। रोकेगा ज़ैनब, 18 साल पहले तूने मुझसे कोई चीज ली थी, मैं वापस लेने के लिए आया हूँ। बहन ने कमरे का पर्दा उठाया, हुसैन का हाथ पकड़ के खेमे में लेके आई। रोक कर हुसैन जमीन पे बैठ, मुझे बता तूने अकबर कितने दिन का दिया था? हुसैन का 1 दिन का। आज अकबर कितने सालों का है? 18 सालों का। ज़ैनब ने भाई के गले में बाहें डाली, रोका दी तेरी गुर्बत की कसम, मैंने 18 साल अकबर के कुर्ते को मट्टी नहीं लगने दी। वादा कर मेरा अकबर रेत में ना मिला। हौसले के साथ दो जुमले, वादा कर मेरा अकबर रेत में ना मिलाना। करीम की आवाज आई, आलिया नाने का दीन बचाना है, तेरा अकबर चाहिए। मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, शहजादे की शहादत सिर्फ मैं पूरा साल 1 दिन पढ़ता हूं। न बार बार अकबर पढ़ा जाता है, न बार बार अकबर सुना जाता है। शहीद इरफान आबदी कहा करते थे, अकबर पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना हो, अकबर सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना हो। अकबर की शहादत तो हुसैन कब्र में बर्दाश्त नहीं करता। मोमन का दिल कब्र हुसैन होता है। मैं मोमन को आजमाइश में नहीं डालूंगा। ऐसे ना मैं अकबर की शहादत पढ़ूं और किसी की आंखें खुश्क रहे और अकबर की मां रोती हुई ये कह के चली जाए कि तूने देखा जो नहीं था मेरा अकबर कितना जवान था। शहादत नहीं पढ़ने लगा, एक दर्द पढ़ने लगा। सारी जिंदगी हुसैन बार बार अकबर का चेहरा देखते। किताबें कहती हैं कि मौला हुसैन बार बार अकबर के हुजरे में आते थे, रातों को उठ के अकबर का चेहरा चूमते। जब आलिया ने कहा ना कि मैं अकबर देती हूं, बीबी ने कहा हुसैन ऐसे नहीं दूंगी, तूने भी दिया था शान के साथ, मैं भी दूंगी किसी शान के साथ, लेकिन हुसैन मैं मजबूर हूं, तूने मदीने में दिया था, मैं अमानत जंगल में वापस कर रही हूं। मदीना होता तू अकबर मांगने आता, जाफर तैयार की बहू तुझे बताती कि बेटा कैसे वापस दिया जाता है। मैं मदीना सोने और चांदी से भर के अकबर देती। तूने मांगा भी तो करबला के सहरा में बेटा मांगा, तूने तब मांगा जब ज़ैनब पे गुर्बत के बादल छा गए। अली की बेटी ने कहा भी मुझे गरीब न समझना, मैं अली की बेटी हूँ, मैं शाह नजफ की बेटी हूँ। बीबी की आवाज आई, आओ सैयदादियों, एक बार मेरे खेमे में मेरा अकबर वापस जा रहा है। सैयदादियां अकबर के खेमे में आई। बीबी की आवाज आई, अब्बास अकबर को घोड़े पे बिठा के मेरे खेमे में भेज। अकबर घोड़े पे बैठ के अली की बेटी के खेमे में आया। सैयदादियों ने अकबर के घोड़े के गिर्द हल्का बांधा। कोई कहती अकबर सर झुका मैं तेरा माथा चूमू, कोई कहती अकबर चेहरा कर मैं तेरी दाढ़ी चूमू, कोई कहती बटन खोल मैं तेरा सीना चूमू, कोई कहती आस्तीने पलट मैं तेरी कलाइयां चूमू। कोई बीबी अकबर का माथा, कोई पेशानी, कोई सीना, कोई हाथ चूम रही थी। या दो छोटे छोटे हाथ अकबर के घोड़े के सुम्मों पे आए। आवाज आई, मेरी मजबूरी है, उनके कद बड़े हैं, मेरा कद छोटा है। अकबर एक बार अपना पांव रकाब से बाहर निकाल। अकबर ने पांव रकाब से बाहर निकाला। सकीना ने अकबर के पांव पे मुंह रखा। रोकदी सुगरा के हिस्से का बोसा, सुगरा के हिस्से का बोसा। आखिरी 1 मिनट जो आंख नहीं रो सकी उसे आखिरी एक जहमत देने लगा। आंसू की कोशिश करना। मैंने कहा था नहीं पढ़ूंगा अकबर, न विदा, न बर्छी, न गिरना। आज भी जो करबला गए, बाबे के पहलू में दफन है हुसैन का बेटा। हुसैन कब्र में भी अकबर की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। हुसैन ने पहलू में लिटाया है बेटा। आधे मिनट का मुसायब है जो पढ़ूंगा। पत्थर जिसके सीने में है उसका मैं जामन नहीं, जिसकी यहां गोश्त का टुकड़ा है वो जरूर तड़पेगा। जब मौला हुसैन जीने जुलजना से जमीन पे गिर गए, तो जब सब जुलजना की बागें टूटी हुई थी, रकाबें लटकी हुई थी। हुसैन जब इमरान भाई गिर गए ना नशेब में, जुलजना दौड़ता हुआ हुसैन के करीब आया। आके कहने लगा, मौला सिर्फ इतना बता, मेरी गलती से गिरा है या अपनी मर्जी से गिरा है?
مولا کی آواز ہے نہ تیری غلطی تھی نہ میری مرضی تھی. زلجنا نے کہا کہ پھر آپ نے میری زین کیوں چھوڑی. حسین کی آواز ہے مرتجز آنکھیں پھیر میری ماں فاطمہ آ گئی ہے. جب کہنا میری ماں فاطمہ آ گئی ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے ٹیلا چھوڑ دے. زلجنا ٹیلا چھوڑ کے مرتجز بھاگا. تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا. حسین آخری سانسیں لے رہے تھے. مقتل کہتی مرتجز نے حسین کے قدموں پہ آ کے اپنی پیشانی رگڑی. رو کہا مولا میں نے تیری ماں کی چادر میں جو کھائے ہیں مولا مجھے وفا آخر تک دکھانے دے. مولا ایک بار میں زمین پہ آتا ہوں میری پشت پہ آ میں تجھے مدینے چھوڑاؤں. حسین رو کے دے بہنیں کہاں چھوڑ کے جاؤ. مرتجز کی آواز ہے چڑھ میری پشت پہ نجف چھوڑ کے آؤ. آواز آئی بیٹیاں کہاں چھوڑ کے آؤ. مرتجز کی آواز آئی چڑھ میری پشت پہ میں تجھے بہن کے خیمے میں چھوڑاؤں. حسین کی آواز آئی نہ مدینے لے کے جا نہ نجف لے کے جا نہ زینب کے خیمے میں لے کے جا. ایک احسان کر. مرتجز کا احسان ہے حکم کر. آواز آئی گردن جھکا میں تیرے گلے میں باہر ڈالوں. مجھے اکبر کی لاش میں لے جا. مجھے ایک بار میرا بیٹا ملا دے. او میرا ثانی یوسف اکبر او میرا نانے کی شکل والا ماتم حسین.